بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، ایک بہت ہی مبارک اور نسبت والی مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ہمارا آج کا یہ بیٹھنا اور جمع ہونا قرآن کریم کی تکمیل کی نسبت سے ہے۔ اس مجلس میں، اس مقام پر تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوا ہے اور یہ ہم سب کے لیے ایک باعث سعادت ہے کہ ہمیں ایسی مبارک مجلس نصیب ہو گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہوتی ہے اور وہ پوری زمین کے اندر چکر لگاتی ہے، وہ ڈھونڈتی ہے ایسی مجلس جس میں اللہ پاک کے کلام کو پڑھا گیا ہو۔ چلتے 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 فرشتوں کی جماعت کا گزر ہوتا ہے ایک ایسے مجمع سے جہاں اللہ پاک کا کلام سنا اور سنایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ فرشتے وہاں اتر جاتے ہیں، وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ پھر جب یہ واپس اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ پاک ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ حدیث میں الفاظ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، جبکہ اللہ پاک کو خوب علم ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے، علم ازلی اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کا پوچھنا بطور استفہام کے نہیں، علم تو اللہ کے پاس پہلے سے ہے۔ پھر کیوں سوال فرما رہے ہیں؟ علماء نے لکھا بطور فخر کے، جیسے کہ ماں باپ کو اپنے بچے کے رزلٹ کا علم پہلے سے ہو جائے کہ اس نے پوزیشن لی ہے تو خوشی ہوتی، لیکن جب وہ بچہ گھر آئے تو بطور فخر پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا رزلٹ آئے۔ یہ استفہام نہیں، یہ شکر کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کو تو علم پہلے سے ہے، لیکن بطور فخر کے اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے حکم سے گئے، زمین میں گھومتے رہے، ہمیں ایک مجلس ملی جہاں آپ کے کلام کو سنا جا رہا تھا اور سنایا جا رہا تھا۔ پھر کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم کچھ دیر کے لیے اس مجلس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، ہم نے بھی شرکت کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں یہ مجلس مجھے بڑی محبوب تھی، لہذا تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس مجمع میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس دن سے پہلے نہیں تھے، بلکہ اس دن آئے جیسے آج ہم آئے ہیں، وہ اس سے پہلے نہیں آئے، وہ صرف اس دن آئے تھے اور اس دن اس مجلس میں شریک ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے ایک دن بھی نہیں آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مجلس مجھے بڑی محبوب ہے،
جو صرف اس دن آئے تم گواہ رہو، میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایک تیسرا طبقہ بھی تھا جو نہ تو شروع سے آخر تک مکمل شریک تھا، نہ اس آخری دن وہ شرکت کے لیے آیا، بلکہ وہ کچھ ایسے لوگ تھے جو صرف تماشبین تھے۔ تماشبین جانتے ہیں نا، جیسے کہیں مجمع لگا ہو، چلتے پھرتے کچھ لوگ رک کر دیکھ لیتے ہیں، بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کیا آواز آ رہی ہے۔ تو اے اللہ، وہ تو اس آخری دن کے شرکا بھی نہیں تھے، وہ صرف ایک تماشے کے طور پہ وہاں کھڑے ہو گئے، پھر چلے گئے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قوم لا یشقی بہم جلیسہم، اس مجمع کے لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ وقت کا گزارنے والا بھی محروم نہیں ہے، لہذا یہ جو صرف تماشے کے لیے آئے تم گواہ رہنا، میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ اندازہ لگائے میرے دوستوں بزرگوں کے قرآن کی نسبت کتنی عالی ہے، اور قرآن کی نسبت اللہ پاک کو کتنی پسند ہے۔ آج اللہ کی اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کہ ہمیں آپ کو اللہ نے ایسا ماحول دیا کہ بہت سہولت کے ساتھ ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں، ہم بہت سہولت کے ساتھ حافظ قرآن کو پا سکتے ہیں، حفاظ کی کثرت ہو گئی۔ آپ پوچھیں ان بزرگوں سے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا، جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بھئی کراچی کی مسجدوں میں لوگ حافظوں کو تراویح کے لیے بلاتے تھے باہر سے۔ کراچی میں حافظ نہیں ہوتے تھے اتنے، پنجاب سے اور صوبہ سرحد سے حافظ صاحبان کو باقاعدہ بلایا جاتا تھا کہ بھئی وہ آئے اور ہمیں تراویح پڑھائے، پھر ان کا ایک اکرام کر کے ان کو رخصت کرتے تھے۔ ایسا وقت بھی تھا، لیکن آپ دیکھیں الحمدللہ محنت ہوئی، ماحول بنا، مدارس بنے، دعوت کا کام بڑھا، علماء نے فکر کی، تو آج ماشاءاللہ شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں سے تلاوت کی آواز نہ آتی۔ ایک ایک مسجد میں 4 5 جگہوں پر تراویح کا ختم ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، چھتوں پہ ہوتا ہے، پارکنگز میں ہوتا ہے، سڑکوں پہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے ماحول کا بن جانا اور حفاظ کا اتنی کثیر تعداد میں ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ لوگ اس نعمت کے لیے ترستے ہیں، یقین کریں ترس جاتے ہیں۔ ہمیں تو چونکہ بہت آسانی سے میسر ہے، اور جو چیز زیادہ ہو جائے کہتے ہیں نا اس کی قدر بھی کم ہو جاتی۔ تو آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی اس نعمت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں بہت آسانی کے ساتھ میسر کر دی، اور پھر اس قرآن کے ساتھ جب بندے کی نسبت مضبوط ہو جاتی ہے، تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیں یہ قرآن بہت وفادار ساتھی ہے۔ یہ اپنے سے محبت کرنے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا، یہ ساتھی میرا بڑا وفادار ہے، کیوں؟ اس نے مشکل وقت میں کبھی مجھے نہیں چھوڑا۔ جو مشکل وقت میں ساتھ آئے وہ وفادار ہے۔ اچھے وقتوں کے دوست اور دسترخوان کے دوست تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، وہ تو بہت سارے ہوتے ہیں، پتہ تو وفادار کا چلتا ہے مشکل حالات میں۔ قرآن وفادار ساتھی ہے، اتنا وفادار ہے کہ جب اس سے تعلق اور محبت رکھنے والا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے، جو آخرت کی ایک پہلی منزل ہے، ایک سخت جگہ ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور دفنانے والے اس کو دفنا کے واپس چلے جاتے ہیں،
تو آنن فآنن، قبر کے سوالات پوچھنے والے فرشتے فوراً پہنچ جاتے ہیں، اس میں زیادہ وقفہ نہیں ہوتا. اس لیے جو حکم ہے نا کہ جب اپنے مرحومین کی تدفین کر لو تو فوراً نہیں جاؤ، بلکہ جو قریب والے حضرات ہیں وہ کچھ دیر کے لیے قبر کے پاس بیٹھ جائیں، تلاوت کرے، تھوڑی تسبیحات پڑھے، دعا کرے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس وقت تمہارے اس میت سے سوال جواب شروع ہونے لگے، اس کے دل میں تھوڑی انسیت رہے. یہ قبر جو ہے نا دوستو، یہ گڑھا نہیں، قبر ایک پوری زندگی ہے، ایک زندگی ہے. وہاں اللہ نے اس مرنے والے کو ایک حیات دی ہوئی ہوتی ہے جس کو حیات برزخی کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. قبر میں تو پوری زندگی ہے، وہاں کی ایک حیات ہے، وہاں ایمان والے کو جنت کی راحتوں کا احساس ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ کافر نافرمان پر جہنم کے عذاب کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب مومن بندہ قبر کے اندر ہوتا ہے اور سوال و جواب پوچھنے والے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، تو یہ قرآن کریم جس سے ساری زندگی اس نے محبت کی ہوتی ہے، یہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کر اس مرحوم کے سینے کے ساتھ، دل کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں آپ کچھ دیر کے لیے ہٹ جائیں، ہم اللہ کی طرف سے مأمور ہیں، ہمیں ان سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، ہم سوال پوچھ کے چلے جائیں گے، آپ کچھ دیر کے لیے ہمیں موقع دیں. تو یہ خوبصورت نوجوان جو حقیقت میں قرآن ہے، اللہ نے اس کو یہ شکل دے رکھی ہوتی ہے، یہ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں کیسے ہٹ جاؤں؟ اس بندے نے ساری زندگی دنیا میں مجھے اپنے آپ سے الگ نہیں کی، اپنے دل سے مجھے لگا کے رکھا، اپنی زبان سے مجھے آباد رکھا، راتوں میں کھڑے ہو کر اس نے میری تلاوت کی ہے. آج جب قبر میں اس کو میری ضرورت ہے، میں اسے کیسے تنہا چھوڑوں؟ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اس قبر کی سخت آزمائش کے موقع پر جب سب چھوڑ کے چلے گئے، مٹی جھاڑ کے چلے گئے، یہ قرآن ایسا مونس، ایسا دوست، ایسا وفادار بن کے وہاں آ جاتا. اور پھر جب قیامت قائم ہوگی، سب میدان محشر کی طرف جائیں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس حالت میں بھی قرآن والے جو ہوں گے ان کی ایک الگ شان ہوگی، ان کا مقام الگ ہوگا، ان کے لیے الگ سے ممبر رکھے جائیں گے، ان کے لیے الگ سے نور کے تاج لائے جائیں گے. حافظ قرآن کے والدین کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، ان کے سروں پر ایسے تاج رکھے جائیں گے کہ جس کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی، مدھم پڑ جائے گی. یہ اعزاز آج کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں کہتے ہیں اس نے اپنی اولاد پر محنت کی، ان کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن کا حافظ بنایا. آج ان کے اعزاز و اکرام میں اللہ پاک نے نور کے یہ ممبر لگا دی، وہاں بھی عزت ہے. پھر جب یہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اب جنت میں داخل ہو گئے تو ساری نعمتیں، راحتیں مل گئی، تکلیفیں تو ختم. جنت تو نام ہی راحتوں کا ہے، سکون کا ہے، اطمینان کا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں وہاں پر. تو جب یہ حافظ قرآن جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس وقت اللہ پاک اس سے فرمائیں گے قم، کھڑے ہو جاؤ، اقرا ورتل وارتقی، اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دو. قرآن پڑھو، ورتل، اور پڑھو بھی کیسے؟ ترتیل، ٹہر ٹہر کے، آہستہ آہستہ کر کے قرآن پڑھو.
یہ جو آج ہمارا ایک مزاج ہے نا، مزاج اجتماعی مزاج بن چکا ہے تقریباً، کہ بھئی وہ حافظ صاحب ڈھونڈے جو ہمیں 40 منٹ میں فارغ کرے، پون گھنٹے میں فارغ کرے. کیوں بھائی؟ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں تو بھائی پیر دکھ جائیں گے، درد ہو. یہ بڑی کمزوری کی دلیل ہے دوست. 11 مہینے ہم نے دنیا کو دیے ہیں، اور اپنے دنیا کے کاموں کے لیے اگر ہم لائن میں 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، 4 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، سب چیزیں برداشت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کے لیے حافظ صاحب 45 منٹ سے اوپر جائیں تو پھر طبیعت پہ بوجھ آتا ہے کہ بھئی اس نے تو آج وقت زیادہ لے لیا. پھر تراویح کے بعد ان سے اکیلے میں ملتے بھی ہیں بعض دفعہ کہ حافظ صاحب آج خیریت تھی، افطاری صحیح نہیں کی، آج آپ نے آہستہ آہستہ پڑھا. اس کمزوری کو آج زندگیوں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کا حسن یہ ہے کہ یہ ایسا پڑھا جائے کہ واقعی سنتے ہوئے انسان پر کیفیات آئے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک اعراب بالکل واضح ہو. یہ جو عادت یعلمون تعلمون والی تراویح ہم تلاش کرتے ہیں نا، یہ ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے. جو حافظ سکون سے آپ کو تراویح پڑھائے، چاہے 1.5 گھنٹہ لگ جائے، 1.25 گھنٹہ لگ جائے، 2.25 گھنٹے لگ جائیں، شکر ادا کریں کہ بھئی ہمیں ایسے بچے مل گئے، ایسے حافظ صاحبان مل گئے جنہوں نے ہمیں صحیح انداز میں قرآن سنا ہے. تو اس دن بھی دیکھیں اللہ پاک کیا فرمائیں گے قرآن کے حافظ سے، اقرا، پڑھنا شروع کر دو. اور کیسے پڑھو؟ ورتل، ٹہر ٹہر کے پڑھتے رہو، ٹہر ٹہر کے. معلوم ہوا کہ اللہ کو بھی وہ کلام اور وہ قرآن پسند ہے جس کو ٹہر کے پڑھا جائے. اور ورتقی، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے چلے جاؤ. تو علماء نے لکھا ہے ایک آیت حافظ پڑھے گا تو جنت کا ایک درجہ اونچا ہوتا چلا جائے گا. ایک ایک آیت پر ایک ایک درجہ، ایک ایک آیت پر ایک ایک درجہ. تو قرآن کی 6666 آیتیں ہوں گی، حافظ کو جنت کے 6666 درجات ملے. یہ اعزاز آج تو الفاظ میں بول دیا تو اس لیے زیادہ محسوس نہیں ہوا، لیکن قیامت کے دن جنت کی ایک ایک نعمت جب سامنے آئے گی نا، تو تب احساس ہوگا کہ ہم کتنی غفلت والی زندگی گزار کے آ چکے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن بڑی نعمت ہے، قرآن بہت بڑی سعادت ہے. وہ الفاظ، وہ کلمات جو آج میں اور آپ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، جبکہ ان زبانوں سے ہم دن بھر میں کیا کچھ نہیں بول رہے ہوتے. گالم گلوچ بھی کر جاتے ہیں، غیبت بھی کر جاتے ہیں، جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، چغلیاں بھی کر جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو جاتی ہے. اس سے بہت سارے گناہ تو اس زبان سے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مہربانی کا معاملہ دیکھیں کہ اللہ نے پھر بھی ہماری زبانوں کو اجازت دی، ہماری زبانوں کو قبول کیا، اس بات کے لیے کہ ہم ان آلودہ زبانوں سے پھر بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کر سکتے ہیں. جبکہ یہ کلام وہ ہے جس کی سب سے پہلی تلاوت اللہ کی ذات نے خود فرمائی. یہ کچھ کم اعزاز ہے کہ آج میں اور آپ اس قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ میں وہی قرآن پڑھ رہا ہوں جس کو اللہ پاک نے خود تلاوت فرمایا. خود اس کی تلاوت اللہ نے پہلے فرمائی، اور پھر تلاوت کے بعد اس کو کہاں اتارا ہے؟ لوح محفوظ پر اتارا ہے، جہاں تک صرف پاکیزہ فرشتوں کی رسائی ہے. لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا اس کو نورانی مخلوق اور فرشتوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا. عزت والی جگہ لوح محفوظ ہے. وہاں سے اتر کے پھر پہلے آسمان پہ آیا، وہاں سے فرشتوں کے سردار، عام فرشتے نے بھی نہیں، سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام مأمور ہوئے، حکم ہوا، وہ اس کو لے کر اترے، اور ایک ایک وحی کو لاتے ہوئے سورہ جن کے اندر
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وحی کو ہم اتارتے ہیں تو اس کے ساتھ رصد ہوتا ہے. رصد کہتے ہیں حفاظتی دستے کو. قرآن ایسے نہیں آیا، فرشتوں کے سردار کو دیا، پھر ان کو پورا وی آئی پی پروٹوکول دیا ہے، حفاظتی دستہ دیا ہے. کل کو کوئی کہے کہ بھئی فرشتہ لا رہا تھا، شاید اس میں آگے پیچھے کچھ شیطان نے تصرف کیا ہو. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی حفاظت کا پورا انتظام کیا. ایک ایک وحی کے ساتھ ہزاروں فرشتے نیچے اترے، اور پھر اس وحی کے لیے، اس کلام کے لیے انتخاب جس ہستی کا ہوا کہ اس کو کہاں اتارنا ہے، کس کے دل پہ جا کے یہ قرآن اترے گا، یہ وحی اترے گی، وہ دل اور وہ جسم اور وہ ہستی چنی گئی کہ جن کا مقام اور مرتبہ اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا گئے. اور آپ کے قلب مبارک پہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنزلین. قرآن کو اتارا گیا تو کہاں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پہ اتارا گیا. کائنات کا سب سے خوبصورت دل ہے، سب سے پاکیزہ دل ہے، اور سب سے زیادہ طاقتور دل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے علی جبل، کسی پہاڑ پر، جو انسانی ذہن کے اعتبار سے سب سے سخت چیز ہے، پہاڑ پہ اگر یہ قرآن اترتا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. پہاڑ میں اتنی طاقت اور تاب نہیں کہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے. اس کائنات میں ایک جگہ اور ایک مقام تھے جس نے اس بوجھ کو برداشت کیا، وہ اللہ کے پاک پیغمبر کا قلب مبارک ہے جس پر یہ قرآن اترا. اس قلب مبارک سے قرآن چلا ہے، اور صحابہ جیسی مبارک اور مقدس جماعت کے دلوں کے اندر محفوظ ہوا، پھر صحابہ کے ذریعے سے امت تک منتقل ہوا. اب آپ اس قرآن کے آغاز کو لیں اور اپنی ذات کو لیں. اللہ کی ذات سے چلا لوح محفوظ پہ، پہلے آسمان پہ، جبرائیل علیہ السلام پہ، اللہ کے پاک پیغمبر کے دل پہ، پھر صحابہ کے دلوں پہ آئے. ان تمام واسطوں میں آپ دیکھیں سب ہستیاں، سب ذاتیں کتنی مبارک اور قیمتی. لیکن آج ہم جیسے کمزور لوگ بھی، گناہگار لوگ بھی، گناہ کرتے ہوئے بھی، پھر بھی اللہ پاک کی مہربان ذات ہے کہ جس نے اس قرآن کو ہماری زبانوں پہ مسخر کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے آج قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس نعمت کو معمولی مت سمجھیں. یہ بہت عظیم نعمت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. جتنے رمضان کے دن باقی ہیں، بہت کم دن رہ گئے. زیادہ دن تو گزر گئے، کم دن باقی رہ گئے. اس میں جتنا اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی کثرت کریں. یہ قرآن کا خاص مہینہ ہے دوستو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتابچہ جمع کیا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، جس کا نام ہے اکابر کا رمضان. اکابر کا رمضان. اکابر کہتے ہیں بزرگوں کو، بڑوں کو. حضرت شیخ نے کمال کر دیا. اس وقت کے اللہ والوں کے رمضان کے معمولات کو جمع کر دیا. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی اس زمین کے لوگ تھے جن کے حالات کو آپ دیکھیں کہ روزانہ رمضان میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، روزانہ ایک قرآن ختم کر رہے ہیں. تو اس میں ایک بات لکھی ہے جو مجھے عرض کرنی. تقریباً اکابر کے معمولات میں ایک بات قدر مشترک لکھی ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا تو وہ اپنے باقی معمولات یا وظائف اور تسبیحات کی تعداد کو کم کر دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کی کثرت کر دیتے تھے، زیادہ وہ قرآن کی تلاوت کو. کیوں؟ فرماتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے.
یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، ہم قرآن کا ماحول بنائیں، تلاوت کی کثرت کریں. یہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم سال میں قرآن خوانی رکھیں گے یا نیا مکان دکان لیں گے تو جی قرآن خوانی رکھیں گے، یا بچی کی رخصتی ہے تو اس کے سر پہ سایہ دے دیں گے. بس یہ قرآن آج کے مسلمان نے ان 2-3 کاموں کے لیے رکھ دیا، یہ ہوگا بس یہاں. باقی اس کو پڑھنا کب ہے، اس کو سمجھنا کب ہے، اس پر عمل کرنا کب ہے، اس پہ مسلمان آمادہ نہیں ہے آج. اس لیے قرآن کی برکتوں کو لینے کے لیے قرآن والی زندگی پر آنا ضروری ہے. اور بہت آسان ہے، آج سے نیت کر لیں، اس مجلس سے ہم سب نیت کر لیں کہ جتنی زندگی باقی ہے کوئی دن میری زندگی کا ایسا نہ ہو جو تلاوت قرآن کے بغیر گزرے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک ہماری اس مجلس کو، اس ختم قرآن کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے باعث مغفرت و نجات فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ الراحمین. ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. قرآن کی برکات ہم سب کو نصیب فرما دے. یہ جو تراویح کے اندر قرآن پاک مکمل ہوا ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما دے. حافظ صاحبان جنہوں نے سنایا ہے، سامعین جنہوں نے سنا ہے، شرکاء جو شروع سے آخر تک شریک ہوئے ہیں، اور وہ حاضرین جو آج کی مجلس میں آئے ہیں، اللہ پاک سب کو اس قرآن کی برکت سے مغفرت اور بخشش نصیب فرما دے. سب کے لیے اللہ پاک خیر کے فیصلے فرما دے. سب کے لیے اللہ پاک معافی کا اعلان فرما دے. اس قرآن کی برکت حافظ صاحب کو، ان کے والدین کو اور پورے اہل خانہ کو، پورے اہل محلہ کو، پورے شہر پاکستان، پورے امت مسلمہ کو اللہ پاک نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. دانیال سہیل کی نانی بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. حاضرین میں سے جن کے بھی عزیز و اقارب بیمار ہیں، چاہے گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہوں، جن امراض میں ہوں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. تمام مرحومین مرحومات کی اللہ کامل اور مکمل مغفرت فرما دے. بالخصوص ہمارے سرپرست مشفق مربی حضرت مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ پاک ان کو اس تراویح کی تکمیل کا پورا اجر نصیب فرما دے. تمام سلسلوں کو اللہ ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرما دے. غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد و نصرت فرما دے. قبلہ اول کو اللہ پاک آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما دے. اسرائیل کو، یہود کو اللہ اپنے غیظ و غضب سے نیست و نابود فرما دے. حرمین الشریفین کی حاضری اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا